یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین حی علی الحسین سلام علی الحسین حی علی الحسین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لا صمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ناظرین اکرام، عزاداری کا مہینہ، ماتمداری کا مہینہ، محرم کا مہینہ آ پہنچا. سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور دوبارہ توفیق دی کہ ہم ماہ محرم میں عزاداری امام حسین برپا کر سکیں. دوبارہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم دوبارہ اشک غم حسین بہا سکیں. دوبارہ ہمارے مقدر میں ایک محرم اور لکھا گیا کہ دوبارہ ہم امام حسین کا غم اس محرم میں منا سکیں. ہم گزشتہ برس یہ کہتے تھے کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور عزاخانے سج گئے، لیکن اس برس یہ جملہ کہا جانا چاہیے کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور لوگوں نے اپنے گھروں کو عزاخانوں میں تبدیل کر دیا. اس برس کی عزاداری میں یہ خاصیت یہ ہے کہ گھر گھر عزاداری پہنچ چکی ہے. گھر گھر سے مجلس حسین کی صدا آ رہی ہیں، گھر گھر سے ماتم حسین کی صدا آ رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ کرونا کی وجہ سے، یہ وبا کی وجہ سے عزاداری رکی نہیں ہے، بلکہ عزاداری میں اور اضافہ ہوا ہے. عزیزان گرامی، دنیا کا ہر کام کرونا کی وجہ سے رک گیا. بزنس ٹھپ ہو گئے، کاروبار رک گئے، دکانیں بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، اسکول کالج بند ہو گئے، جتنی بھی چیزیں تھیں کرونا کی وجہ سے رک گئی. یہی نہیں، تہوار رک گئے. بہت سے تہوار ایسے تھے کہ جو کرونا کی وجہ سے رک گئے، لیکن عزاداری نہیں رکی، لیکن محرم نہیں رکا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے کہ جو کسی وبا کی وجہ سے رک جائے، بلکہ محرم ایک تحریک ہے اور حسین کی تحریک کبھی رک نہیں سکتی. اس کی نوعیت بدل جاتی ہے مگر ہمیشہ حسین کی عزاداری جاری رہے گی. نہ کل حسین کی عزاداری کبھی رکی تھی، نہ قیامت تک کسی وبا کے خوف سے حسین کی عزاداری رکے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. یہ حسین کی عزاداری ایک معجزہ ہے، یہ کبھی رک نہیں سکتی. عزیزان گرامی، کتنا بڑا شرف آپ نے حاصل کر لیا. اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا. تعداد کو نہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کی فیملی مجلس کو سن رہی ہے، آپ کس طریقے سے مجلس سن رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ جس حال میں بھی ہیں. اگر ذکر حسین ہو رہا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضرور آپ کے ساتھ موجود ہیں.
اگر ذکر حسین ہو رہا ہے تو وقت کا امام آپ کے ساتھ موجود ہے. اگر ذکر حسین ہو رہا ہے تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ بی بی نے کہا جہاں ذکر حسین ہوتا ہے میں وہاں پر آتی ہوں. اب یہ نہیں کہا بی بی نے کہ جہاں پر 100 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوں میں وہاں جاتی ہوں، لیکن جہاں پر 2 آدمی 3 آدمی بیٹھے ہوں وہاں نہیں جاتی. بی بی نے کہا میں ہر مجلس میں جاتی ہوں. تو یہ یقین کے ساتھ میں کہ جہاں بھی آپ مجلس سن رہے ہیں وہاں بی بی بھی تشریف فرما ہے. کتنی گھر کی عظمت بڑھ گئی کہ ہمارے گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئی ہیں. سلام اس ماہ محرم پر کہ ہمارے گھر کو اس قابل بنا دیا کہ شہزادی کے قدم مبارک اس گھر میں آئیں. اور یقیناً جس گھر میں شہزادی کے قدم آ جاتے ہیں اس گھر میں خدا کی رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں، اس گھر سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں. یہ برکت ہے اہل بیت کی. عزیزان گرامی، بہت عظیم مرتبہ ہے کہ جو ایک عزادار کو ملتا ہے، فرش عزا بچھانے والے کو ملتا ہے. آپ اپنے گھروں میں مجلس کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ گھر کی فضا فی الحال جنت کی فضا سے کم نہیں ہے. جو روایات بتاتی ہیں کہ جس جگہ پر ذکر حسین ہوتا ہے، جس زمین پر ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں پر آسمان کے ملائک آتے ہیں. تو اگر عزا خانوں میں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں بھی آسمان کے ملائک آتے ہیں، تو پھر اگر آپ اپنے گھر میں آپ ذکر حسین کر رہے ہیں تو یہاں بھی ملائک ذکر حسین سننے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کی عزاداری ہو. آج اس طریقے سے آپ عزاداری کر رہے ہیں، مگر یقین رکھیے اہل بیت بھی ساتھ میں ہے، ملائکہ بھی ساتھ میں ہے. حسین کی عزاداری اس طریقے سے رکتی نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے کہ جو حسین نے چلائی تھی، یہ قیامت تک باقی رہے گی. جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان مبارک ہو. تو کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کا مبارک ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر. جس کو اپنی زندگی میں بشارت مل جائے جنت کی وہ ہے سلمان فارسی. سلمان بڑے خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے. اسی خوشی کے عالم میں کہا یا رسول اللہ اور بھی کوئی جائے گا تو بتا دیجئے. کہاں؟ فاطمہ کے گھر کی کنیز فضہ بھی جنت میں جائے گی. اب اسی خوشی میں کہ سب سے پہلے یہ خوشخبری میں فضہ کو سنا دوں، در فاطمہ زہرا پر آئیں اور جناب سلمان دق الباب کرتے ہیں. جناب فضہ آتی ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے سلمان؟ کہا میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں. کہا سلمان کیا بشارت دینے آئے ہو؟ کہا رسول سے سن کے آیا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا اور تم بھی جنت میں جاؤ گی. جناب فضہ نے سلمان کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ سلمان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جنت تمہیں مبارک ہو، جنت میں تو تم جاؤ گے. سلمان نے پوچھا فضہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی؟ کہا کہ جنت میں وہ جاتا ہے کہ جو جنت سے باہر ہوتا ہے، میں تو پہلے سے جنت کے اندر رہتی ہوں. ارے جنت وہ نہیں ہوتی کہ جہاں مادی نعمتیں موجود ہوں، جنت وہ نہیں ہوتی کہ جہاں کھانے پینے کی نعمتیں موجود ہوں، بلکہ جنت وہ ہوتی ہے کہ جہاں ساتھ میں فاطمہ زہرا موجود ہوں. جنت وہ ہوتی ہے کہ جہاں ساتھ میں علی ابن ابی طالب موجود ہو. جنت وہ ہوتی ہے جہاں ساتھ میں حسین ابن علی موجود ہو. تو عزیزان گرامی فضہ نے بتا دیا جنت کا معیار کیا ہے. جنت کا معیار مادی نعمتیں نہیں ہے. مادی نعمتوں کی وجہ سے جنت جنت نہیں ہے، بلکہ جنت اہل بیت کے وجود کی وجہ سے جنت ہے. تو جہاں اہل بیت ہو ساتھ میں وہی جگہ جنت ہے. تو آپ اپنی عظمتوں کو سمجھیے. جہاں ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر آپ اکیلے نہیں بیٹھے، وہاں پر فاطمہ زہرا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، حسن و حسین بھی ہے، زینب کبریٰ بھی ہے، وقت کا امام زمانہ بھی ہے. ایسی جنت ساری کائنات میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ عظمت فرش عزا ہے. کاش دنیا فرش عزا کی عظمت کو سمجھ جاتی تو یہ بدعتوں کے فتوے نہ لگتے. کاش دنیا فرش عزا کی عظمت کو سمجھ جاتی تو یہ تہمتیں نہ لگتی، تو مجلسوں کو حرام نہ کہا جاتا، تو ماتمداری کو حرام نہ کہا جاتا، تو عزاداری پر فتوے نہ لگائے جاتے. دنیا نے عزاداری کی عظمت کو نہیں سمجھا، واقعاً درک نہیں کیا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی قرآن مجید کی، وہ آیت
شاعر پروردگار کی معرفی کرا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو بھی تعظیم کرے شاعر اللہ کی، جو بھی تعظیم کرے شاعر اللہ کی، تو یہ تعظیم کرنا نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہے۔ تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ تعظیم کرنا شاعر اللہ کی۔ اور تقوی آپ کو معلوم ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین کے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، متقین کی دوسری صفت وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو دیا گیا ہے ان میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تین صفتیں متقین کی اس میں بتائی۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اے رسول تم پر نازل کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اے رسول کہ جو تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تین فضیلتیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ متقی کی صفات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے بتائی۔ جو نماز پڑھے وہ متقی، اور جو زکوٰۃ دے وہ متقی، جو انبیاء پر نازل کیے گئے اس پر ایمان رکھے وہ متقی، جو روز قیامت پر یقین رکھے وہ متقی۔ تو یہ سب عمل انجام دینے کے بعد انسان متقی تو بن گیا، مگر متقی کی ایک علامت اور پروردگار عالم نے سورہ حج میں بتائی، جو سورہ حج کی اس آیت میں بتائی ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ایک علامت متقی کی یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرتا نظر آئے سمجھ لینا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر شاعر اللہ کی، سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاعر اللہ کیا ہے۔ یہ شاعر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شاعر کہتے ہیں علامت اور نشانی کو۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور پروردگار عالم پروردگار شاعر اللہ سے سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ نشانیاں کہ جو اس سے مخصوص ہیں، ہم وہ نشانیاں کہ جو خدا سے مخصوص ہیں، وہ علامتیں جو خدا سے مخصوص ہیں، ہم کسی بھی چیز کو پہچانتے ہیں تو علامتوں سے، نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ بغیر علامت کے، بغیر نشانی کے کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک علامت نہ ہو، جب تک نشانی نہ ہو، ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک سمپل سی مثال آپ کی خدمت میں دے دوں تاکہ یہ شاعر اللہ واضح ہو جائے۔ شاعر اللہ، آپ کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے شہر سے کسی اور شہر میں جانا چاہتے ہیں، اپنی گاڑی میں ہیں، آپ جیسے ہی اس شہر کے نزدیک پہنچے ایک چوراہا آیا، چار راستے جا رہے ہیں، الگ الگ سمت چار راستے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ جس شہر میں جانا ہے کون سا راستہ اس شہر تک پہنچائے گا۔ تو عزیزان گرامی، شہرداری نے اور جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس بورڈ پر شہر کا نام لکھا ہوگا اور نیچے ایک تیر کا ایک ایرو کا نشان ہوگا، یعنی ہر راستے پر، چاروں راستوں پر ایک بورڈ ہوگا، اس بورڈ پر شہر کا نام ہوگا اور شہر کے نام کے نیچے ایرو کا نشان ہوگا۔ یہ ہے علامت۔ یہ کیا سمجھا رہی ہے ہمیں؟ یہ علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ اے مسافر، اگر تیرا ارادہ ہے کہ اپنی منزل تک پہنچے تو جہاں میں رہنمائی کر رہی ہوں اس طرف جانا، باقی تین طرف نہ جانا، یعنی تین طرف کو چھوڑ دینا، فقط ایک طرف جانا تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ نہ تین طرف، نہ اس طرف جانا، نہ ادھر جانا، نہ ادھر جانا، لیکن جہاں یہ نشان دکھائی دے وہیں جانا۔ عزیزان گرامی، یہاں کوئی بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک علامت نے رہنمائی کر کے بتایا ہے، آپ کو اس علامت کے ذریعے سے منزل کا علم ہوا ہے۔ بس اسی کو شاعر کہتے ہیں۔ دنیا میں وہ علامتیں کہ جن کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچ جائیں انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ علامتیں کہ جو آپ کو خدا تک پہنچا دیں،
ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان نشانیوں کی بھی تعظیم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہی تمہیں خدا تک پہنچایا ہے۔ یہ نشانیاں نہ ہوتی تو تم کہاں خدا تک پہنچتے؟ ان نشانیوں نے تمہیں خدا تک پہنچایا ہے۔ اب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں ہمیں بتائیے کہ شعائر اللہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اب علماء نے بتانا شروع کیا، کتابوں میں لکھا۔ جب ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو سب سے پہلے علماء نے لکھا کہ وہ ایام کہ جن میں ائمہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی ولادت یا شہادت ہے، وہ ایام بھی شعائر اللہ ہیں۔ یعنی کیسے؟ کسی اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہے، یہ دن شعائر اللہ ہے۔ کسی اللہ کے نبی کی، کسی امام کی شہادت کا دن ہے، یہ دن شعائر اللہ ہے۔ یہ دن آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ آپ سوچیں کیسے پہنچائے گا؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیسے ایک دن ہمیں شعائر اللہ یعنی خدا تک پہنچائے گا، ہمارے لیے شاعر اللہ بن جائے گا وہ دن؟ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں انبیاء کی تاریخ، اوصیاء کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ، ائمہ کی تاریخ، ان سب تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ آپ اگر ولادت کے دن اس امام کا یا اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں، یا پھر شہادت کے دن اس امام یا اس نبی کا روز شہادت منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، یہ شعائر اللہ ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ 13 رجب منا رہے ہیں، آپ 21 رمضان میں غم منا رہے ہیں مولا علی کا، یہ شاعر اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 13 رجب ہوگی، 13 رجب میں مولا کائنات کی ولادت کا جشن ہوگا، لوگ ولادت کے جشن کو سننے آئیں گے۔ جب ولادت کا جشن ہوگا تو مولا کائنات کی ولادت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا تذکرہ ہوگا۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے اللہ کا گھر، اور اس گھر میں انسان آتا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو سمجھ میں آیا، علی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے مگر انسان اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ جب شہادت کی مجلس ہوتی ہے تو مجلس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کہاں شہید ہوئے؟ کا مسجد کوفہ میں۔ کس عالم میں؟ کا نماز میں۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر، جہاں یہاں بھی شہادت کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کا تذکرہ آیا، یعنی ولادت کا ذکر ہوا علی کی، تب اللہ کا تذکرہ ہوا، انسان خدا تک پہنچا۔ شہادت کی بات ہوئی تب انسان خدا تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، بلکہ ان کی پوری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ شاعر اللہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی سے کسی بھی لمحے کا تذکرہ کرو، انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی کی پوری زندگی شاعر اللہ ہے۔ اب امام حسین، اسی طریقے سے امام حسین کو لیجئے۔ اگر امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا، کربلا کا ذکر ہوگا، تو کیا باتیں بیان ہوں گی؟ کوئی کیا کہے گا؟ امام حسین کس عالم میں شہید ہوئے؟ کا سجدے میں۔ کا سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کا سجدہ مخصوص خدا سے۔ کمال ہے حسین کی ذات، لاکھوں سلام ہو حسین کی ذات پر۔ اپنا گھر لوٹا دیا حسین نے، اکبر کو قربان کر دیا، علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ اتنے مصائب دیکھنے کے بعد جس خدا کو حسین جھک کر عبادت میں شکر ادا کرے، اس خدا کی کیا عظمت ہوگی۔ حسین اس خدا کو پہچانتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ میری شہادت کے ذریعے سے اس خدا کو پہچانو۔ میں نے یہ شہادت اس خدا کے لیے دی ہے، اس کے دین کو بچانے کے لیے دی ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک یہ شاعر اللہ ہے، دوسرے وہ ایام کے جو مخصوص ہیں دین کے کسی واقعے سے، اہم حادثے سے، وہ ایام شاعر اللہ ہیں۔ مثلا کوئی بھی دین کا واقعہ اس دن رونما ہوا، شب ہجرت شاعر اللہ ہے، روز بعثت شاعر اللہ ہے، عید قربان شاعر اللہ ہے۔ یعنی عید قربان انسان منائے گا تو خدا تک انسان اس عید قربان کے ذریعے سے پہنچے گا۔ اپنی بات کو جلدی سے واضح کر دوں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ عید قربان شاعر اللہ کیسے۔ عید قربان کو کیا کہا گیا ہے؟ ہم سے کہا گیا ہے اے مومنو، حکم یہ ہے کہ قربانی دو، خدا کی راہ میں ایک جانور کو قربان کرو۔
آپ ایک جانور کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خرید کے لے آئے، بکرا لے آئے، اونٹ لے آئے، دمبا لے آئے، کوئی بھی جانور لے آئے، آپ نے خرید لیا اس جانور کو. جب تک وہ بازار میں تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی عظمت نہیں تھی. لیکن جب آپ نے اسے قربانی کے لیے خرید لیا، قرآن مجید نے اس کی عظمت بتا دی. قرآن مجید نے کہا وَالْبُدْنُ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اس قربانی کے جانور کو بھی اللہ کی نشانی بنا دیا. کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے اس قربانی کے جانور کو بھی شعائر اللہ بنا دیا، یعنی یہ جانور بھی تمہیں خدا تک پہنچائے گا. اللہ اکبر. میں پوچھوں گا یہ جانور کیسے خدا تک پہنچائے گا؟ کہا جب تم قربانی کرو گے، جب تم ذبح کرو گے، جانور کو ذبح کرو گے تو تمہیں یاد آئے گی ایک نبی کی داستان، ایک نبی کا واقعہ یاد آئے گا کہ ایک نبی کو ہم نے حکم کیا تھا. اور کیا حکم کیا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کرے. اس نے حکم کی تعمیل کی، ہماری اطاعت کی. وہ ہماری مصلحت تھی کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا، دمبے کو ذبح کر دیا. تم سے بھی قربانی مانگی گئی، مگر تم بھی سوچو کہ تم سے بھی بہت سی چیزوں میں اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا. تم کتنی چیزوں میں میری اطاعت کرتے ہو؟ تم سے کہا گیا کہ اس جانور کو قربان نہ کرنا، فقط یہ جانور قربان نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری انا بھی قربان ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری خود غرضیہ، ہمارے تکبر، ہمارے بغض و حسد، ہمارے گناہ قربان ہونے چاہیے. ہم اگر اس قربانی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے تو یہ قربانی شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے. یہ قربانی خدا تک پہنچا رہی ہے. ورنہ کیا مقصد ہے پروردگار ہر سال کہتا ہے کہ ایک جانور لاؤ، اس کو خدا کے لیے ذبح کرو؟ نہیں، آپ داستان تک پہنچے اور مقصد تک پہنچے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے ایسے مطیع بن جاؤ کہ جیسے ابراہیم تھا کہ اس سے تو ہم نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اس نے تب انکار نہیں کیا. تم سے تو معمولی واجبات مانگے ہیں، بیٹے کی قربانی تم سے نہیں مانگی. تم سے کہا ہے کہ اے میرے بندو نماز نہ چھوڑنا، اے میرے بندو روزہ نہ چھوڑنا، اے میرے بندو غیبت نہ کرنا، اے میرے بندو نامحرم پر نگاہ نہ کرنا، اے میرے بندو جھوٹ نہ بولنا، اے میرے بندو حسد نہ کرنا. تم سے یہ سب مانگا گیا ہے، بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی گئی. جب وہ میرا نبی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو تم اپنی اس گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہے شعائر اللہ. اسی طریقے سے ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ عزاداری بھی شعائر اللہ ہے. تمام شعائر حسینی شعائر اللہ ہے. پوری زندگی حسین کی شاعر اللہ ہے. حسین کے نام پر اگر مجلس کی جا رہی ہے تو یہ شاعر اللہ، اگر ماتم کیا جا رہا ہے تو شاعر اللہ، ذکر مصیبت ہو رہا ہے تو شاعر اللہ. حسین کی زندگی کا کوئی بھی تذکرہ ہو، انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، خدا تک انسان پہنچتا ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کو، عزاداری کو، کوئی ایک انسان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو پہلے سے کامل الایمان ہو، اس کا ایمان بڑا پختہ ہو، اور مجالس میں آنے کے بعد یہ کہے کہ میں اب خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کا انکار کرتا ہوں. لیکن آپ کو ایسے ہزاروں نظر آئیں گے کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے مگر حسین کی مجلسوں نے ان سے خدا بھی منوا لیا. جو خدا کو نہیں مانتے تھے مگر مجلسوں میں آئے تو کہنے لگے کہ اللہ اکبر، کیا ذات ہوگی اس خدا کی کہ جس کے لیے حسین نے اتنے مصائب برداشت کر لیے. وہ خدا تک پہنچ گئے حسین کی مجلس کے ذریعے سے. ایسے ہمیں بہت مل جائیں گے. تو یہ مجلس شاعر اللہ ہے، مجلس خدا تک پہنچاتی ہیں. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں وہ ہیں کہ ان کے ذکر کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. جب ان مجلسوں میں فضائل پڑھے جاتے ہیں تو ان فضائل کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے. فضائل کے ذریعے سے بھی خدا تک پہنچتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ جو سارے کمالات پروردگار نے اپنے ان خاص بندوں کو عطا کیے ہیں. وہ کمالات کیا ہے؟ جب چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر لے، مگر ان کمالات کے ہونے کے باوجود اگر یہ فاقے کرتے ہوئے نظر آئے اور اس خدا کو سجدہ کر کے شکر کرتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ جانا کہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا کہ علی ساری کائنات کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو فاقے کے عالم میں سجدے میں گرا کر کہہ رہا ہے مولا یا مولا، اے میرے پروردگار تو کبیر ہے، میں صغیر ہوں.
وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرُ، چھوٹوں پر بڑوں کے علاوہ کون رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی زندگی شاعر اللہ ہے، پوری زندگی امام حسین کی دیکھیے، تمام کائنات کے کمالات، تمام فضائل اللہ نے ان کو عطا کیے، تمام اختیارات ان کو عطا کیے، اس کے باوجود امام حسین ہیں جو کربلا کے میدان میں مظلومیت کے عالم میں موجود ہیں۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے چاہا ہے، پروردگار تجھے اپنے دین کے لیے میرا بیٹا چاہیے، میرا بیٹا موجود ہے، تجھے اپنے دین کے لیے میرا بھائی چاہیے، میرا بھائی موجود ہے۔ مصائب کے ذریعے سے بھی انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ انسان کمال کی تلاش میں ہے، اور کمال فقط ان مجلسوں کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب عباس کا ذکر ہوگا تو انسان کو وفا سکھائے گا، جب زینب کا ذکر ہوگا تو انسان کو حیا سکھائے گا۔ یہ ذکر انسان کو، ہر ذکر انسان کو ایک خاص چیز سکھا رہا ہے۔ یہ عظمت فقط اور فقط عزاداری کو حاصل ہے کہ عزاداری انسان کو پروردگار عالم تک پہنچا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ دولت دی ہے کہ ہم ہر سال عزاداری مناتے ہیں، علی کی محبت میں، حسین کی محبت میں مجلسیں برپا کرتے ہیں، ورنہ کتنے ہیں کہ جنہیں توفیق نہیں ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا کی ہے، ورنہ عزیزان گرامی ہم غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں، مگر عزاداری کے بغیر ہم سے گزارا نہیں ہوتا، ہم سے گزارا نہیں ہوتا محبت اہل بیت کے بغیر۔ ایک سائل امام کے سامنے آتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے پروردگار دولت عطا کر دے، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، پروردگار تجھے دولت دے گا، اتنی دولت دے گا جتنی پروردگار عالم کی پوری زمین ہے، اتنی دولت تجھے دے دے گا۔ حیران ہوتا ہے اور پوچھے مولا واقعاً یہ ممکن ہے؟ کہاں یہ ممکن ہے، میں دعا کروں گا خدا تجھے اتنی دولت دے گا، مگر ایک شرط ہے۔ کہا مولا کیا شرط؟ کہ جو تیرے دل میں ہماری محبت اور ہماری ولایت ہے اسے دل سے باہر نکال دے، اور جتنی دولت چاہیے میں دعا کروں گا اتنی دولت مل جائے گی۔ عجیب جملہ مولا نے فرمایا، مگر عبرت ہے ہمارے لیے، عبرت ہے، واقعاً عبرت ہے۔ مولا ہاتھوں کو جوڑتا ہے، مولا دولت نہیں چاہیے، مولا مال نہیں چاہیے، قدموں کو پیچھے ہٹاتا ہے، مولا میں غربت میں رہ لوں گا، آپ کی محبت کے بغیر مر جاؤں گا، زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں فقیری میں رہ لوں گا مگر آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ مولا نے کہا جب تجھے معلوم ہے کہ تیرے دل میں اتنی قیمتی دولت موجود ہے کہ ساری کائنات کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، تیرے پاس ہماری ولایت موجود ہے، تیرے پاس ہماری محبت موجود ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ جو خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور جب یہ محبت آتی ہے تو انسان اس محبت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی، جب یہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کے لیے، اس محبت کی تکمیل کے لیے انسان عزاداری کے لیے اپنی اولاد تک کو بیچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اولاد رہے نہ رہے مگر حسین کا فرش عزا بچھایا جائے گا۔ یہ ہے عظمت اس فرش عزا کی، یہ ہے عظمت عزیزان گرامی۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، بالکل اس بات کا ملال نہ کیجئے کہ حالات ایسے ہو گئے، وہ پروردگار کی مصلحت ہے۔ ہم عزاداری کریں گے، ہم ماتم کریں گے، چاہے اپنے گھروں میں کریں، البتہ دعا ہے پروردگار جلدی سے ان حالات کو ٹھیک کر دے، یہ وبا ختم ہو، کرونا ختم ہو اور دوبارہ اسی طریقے سے عزاداری ہو کہ جیسے ہوتی تھی۔ لیکن ان حالات میں بھی عزاداری نہیں رکے گی، ان حالات میں بھی عزاداری ہوتی رہے گی، مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ اور آپ اگر مجلسوں کے لیے، عزاداری کے لیے ذرا سا بھی کام کر رہے ہیں، ذرا سا بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کام کا اتنا ثواب ملے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امام حسین کی خدمت کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے امام حسین کی خدمت کرنے کا۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو خود خدا کی ایک نشانی ہے، مکمل نشانی حسین ابن علی۔
خدا تک پہنچنا ہے، آؤ حسین تک پہنچ جاؤ، حسین تک پہنچ گئے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ حسین کی عزاداری ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ورنہ کون ہے جو دنیا میں اس اہتمام سے کسی کے غم کو برپا کرتا ہے؟ حسین نے کام ایسا کیا ہے کہ پروردگار یہ اجر امام حسین علیہ السلام کو دے رہا ہے کہ آج اور قیامت تک امام حسین کا نام، امام حسین کی عزاداری ہوتی رہے گی۔ ذکر حسین کا اتنا ثواب، ذکر حسین عزیزان گرامی، ذکر حسین کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ذکر حسین کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر حسین کرنے سے، ان مجلسوں کو برپا کرنے سے عزیزان گرامی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو مادی فائدے ہیں، ان مجلسوں کو کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، آپ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے۔ ہاں، ان مجلسوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ مجلسیں حر تیار کرتی ہیں، یہ مجلسیں حر بناتی ہیں، یہ مجلسیں حر کی طرح زندگی جینا سکھاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کسی گناہ میں گرفتار ہو گئے تھے، کسی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں، حسین کی مجلس میں آؤ، حسین کی محفل میں آؤ، حسین کے ذکر میں آؤ اور یاد خدا سے متصل ہو جاؤ۔ حسین کے نام پر بیٹھو گے، خدائی بن کے اٹھو گے، خدا والے بن کے اٹھو گے۔ حسین سے دور نہ ہونا، حسین سے دور ہو گئے تو خدا سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ 40 شعائر اللہ ہے، کیونکہ یہ 40 بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ اسلام کا۔ کتنے لوگ 40 کے ذریعے سے امام حسین تک پہنچتے ہیں، امام حسین کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور 40 آپ دیکھیں، زیارت کا ثواب اتنا بیان کیا گیا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، البتہ میں بیان کرتا کہ زیارت امام حسین کا کتنا ثواب ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کتنی عظیم خدا کی نشانی کو حسین کہتے ہیں، تاکہ معلوم ہوتا۔ لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کسی روز یہ بیان کریں گے کہ حسین کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کی زیارت کرنے میں فقط اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے میں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مجلسوں کو برپا کریں، ان مجلسوں کو قائم رکھیں۔ یہ مجلسیں بڑی اہم مجلسیں ہیں۔ حسین کا ذکر جس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے، اس طریقے سے کسی اور کا ذکر ساری کائنات میں نہیں ہوتا۔ حسین وہ ہیں کہ جو دروازے پہ آ جائے خالی ہاتھ نہ جائے، حسین وہ ہیں کہ جسے عظمت بڑھ بڑھ کر سلام کرے۔ کائنات کی ہر فضیلت کا ذکر حسین کے ذکر میں موجود ہے، کائنات کی ہر اچھائی، ہر خوبی کا ذکر حسین کے ذکر میں موجود ہے۔ زمانہ سوال کرتا ہے کہ کون ہو، کیوں غم مناتے ہو، حسین کون تھے، یزید کون تھا، کیوں حسین اور یزید کا تقابل ہوتا ہے، کیوں یزید پر لعنتیں ہوتی ہیں، کیوں حسین پر سلام ہوتے ہیں، کیوں حسین پر ماتم کیا جاتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، حسین اور یزید میں اگر فرق دیکھنا ہے تو کچھ نہ دیکھنا، بس یہ دیکھ لینا کہ ساری کائنات کی اچھائیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جب اپنے نقطہ کمال پہ پہنچتا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں، اور ساری کائنات کی غلاظتوں کو، نجاستوں کو، خباثتوں کو ایک جہاں جمع کریں گے تو خبیث بنتا ہے، اور خبیث جب اپنی اوقات پر آتا ہے تو یزید بنتا ہے۔ یعنی حسین دنیا کی تمام اچھائیوں کا مرکز ہے، یزید دنیا کی تمام خرابیوں کا مرکز ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دنیا کی تمام اچھائیوں کا مرکز حسین ہے۔ اب حسین والے میں بھی وہ اچھائیاں ہونی چاہیے، وہ صفتیں حسین والوں میں نظر آئیں کہ جو صفت حسین کی صفت ہے، جو صفت عباس کی صفت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر عباس کا ماننے والا ہے تو وفا کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اگر حسین کا ماننے والا ہے تو صبر کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اگر سجاد کا ماننے والا ہے تو عبادت اس کے اندر ہونی چاہیے، اگر اکبر کا ماننے والا ہے تو شجاعت اس کے اندر ہونی چاہیے، اگر زینب کی ماننے والی ہے تو پردہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سب علامتیں ہماری ہیں، ہم ان علامتوں کو کھو دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ علامتیں کہ جو یزید کے اندر تھیں، خدا نہ کرے کسی شیعہ کے اندر ہوں۔ یہ دراصل ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو تلاش کرنے کا، محاسبہ کرنے کا۔ یہ عزاداری ذریعہ ہے کہ میرے اندر وہ کون سی صفات موجود ہے کہ جو امام والی صفات ہے، اور خدا نہ کرے
اگر میرے اندر کوئی ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جو یزید والی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کیا جائے۔ یہ مقصد ہے عزاداری سید الشہداء کا، تاکہ تیار کریں خود کو وقت کے امام زمانہ کی نصرت کے لیے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم کا چاند کل نمودار ہو گیا، آج 1 محرم کا دن گزر گیا۔ عزیزان گرامی، قیامت کے ایام شروع ہو گئے۔ روایت کہتی ہے، مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، ہم اس چاند کو فلک پہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی یا نہیں۔ اگر امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے ایام شروع ہو گئے۔ بڑے سخت مصائب ہے امام حسین کے۔ کربلا تیار ہے۔ عزیزان گرامی، یا کربلا تیار ہے، میرا دل جاتا ہے مدینے میں اس رخصت کی طرف کہ جو حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یزید نے بیعت طلب کی ہے، امام دربار ولید میں آئے ہیں، بیعت کا تقاضا ہوا امام سے، امام علیہ السلام نے کہا، ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، میں یزید کی بیعت کروں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سامان سفر تیار کیا جائے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہمیں مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، قافلہ تیار ہوا، ادھر حسین سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئے، اے میرے نانا، ارے آپ کا نواسا اب آپ کی قبر پہ چراغاں کرنے نہیں آئے گا۔ اے میرے نانا، میرے دل سے پوچھو میں کتنا مغموم ہوں، ارے کتنا دل تھا کہ مدینے میں رہتا۔ اے میرے نانا، ارے مجھ سے یہ مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تمام رات امام حسین اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کرتے رہے، نانا کی قبر سے اٹھے، خدا حافظ کیا، عزیزان گرامی نجف کا رخ کیا، بابا ارے خدا حافظ میرے بابا، ارے حسین جا رہا ہے، بابا سے خدا حافظ کیا۔ ایک مرتبہ اب جنت البقیع کی جانب حسین گئے، سب سے سخت رخصت حسین کی جنت البقیع سے رخصت ہے، اپنی ماں کی قبر سے سب سے سخت رخصت امام حسین کی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جب جدا ہوتے ہیں کسی سے کتنا دل ہمارا رنجیدہ ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ سب اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنے فیملی اپنے خانوادے کے ساتھ، خدا نہ کرے کوئی کسی کو کسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑے۔ آج عزاداری سید الشہداء کے لیے آپ اپنے وطن نہیں جا پائے، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کو کتنا ملال ہے کہ آپ حسین کے غم کے لیے اپنے وطن نہیں جا پائے، اپنے شہر نہیں جا پائے۔ آپ اپنے وطن نہیں جا پائے، آپ کو اتنا ملال ہو رہا ہے۔ سوچئے جو حسین اپنے مدینے کو چھوڑ رہا تھا، اس حسین کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ گھٹنیوں اور کہنیوں کے بل چلتے ہوئے ارے قبر زہرا پہ آتے ہیں، اماں ارے حسین جا رہا ہے، اے اماں اب حسین واپس نہ آئے گا، اے اماں جب نئی قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لال ارے خدا حافظ، ارے تیری ماں بھی مگر ساتھ ساتھ جائے گی، تو کربلا میں بعد میں پہنچے گا، تیری ماں ارے تیری قتل گاہ کو پہلے صاف کر دے گی، اے بیٹا ارے تیری ماں تجھ سے جدا نہیں رہ سکتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ فرش آزاد، 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 فرش آزاد۔
چلے ذرا غور سے یہ زمانہ ہے انبیاء کو جو مہمان بلانا، فرش ادا شے کا گھر میں بچھانا، آئیں گے ساتھ انبیاء کے پیغمبر، انبیاء کے پیغمبر۔ زیارت کو جنوں ملک آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو بھی ہم پا رہے ہیں، رضوان تشریف خود لا رہے ہیں، بیٹھا ہوں جب سے میں گھر میں بچھا کر، گھر میں بچھا کر۔ دنیا سے ہو جب کبھی میرا جانا، ہے دوست تو جب کفن مجھ کو دینا، چادر اضافی بھی ایک اس میں رکھنا، مجھ کو بچھانا ہے تربت کے اندر، کے اندر۔ کیوں نہ ہو رونقیں میرے گھر میں، پھر کیوں نہ ہو برکتیں میرے گھر میں، آئی ہے گھر میں میرے شہزادی، گھر ہو گیا ہے تبھی سے منور، سے منور۔ چاہے اس کا یہاں سے وہاں تک، بیٹھے ہیں اس پر امام زمان تک، ہے نور بھی فرش سے آسمان تک، کیوں نہ ملک دیکھے نظریں جھکا کر، جھکا کر۔ لے جہاں ہم تو ہے بترابی، ذہنوں میں ہے فکر بھی انقلابی، مثل خمینی جو ہم نکلے گھر سے، بس پھر بچھائیں گے کعبے کے اندر، کعبے کے اندر۔ بری کو سجایا گیا ہے، فرش عزا بھی بچھایا گیا ہے، جنت میں ان کو بلایا گیا ہے، وہ جن کو پیارا تھا جہاں سے بھی بڑھ کر، سے بھی بڑھ کر۔ مانگو وسیم اور خرم دعائیں، مقبول ہے اس پہ ہر دم دعائیں، مانگی ہے یوں کر کے ماتم
آئے، کھنچتا رہے حشر تک یوں ہی حیدر